السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بے ساختہ میں ہم دو بھائی اس وقت موجود ہیں۔ میں احسن علی آپ سب کو آداب کرتا ہوں، سننے والوں کو، اور میرے ساتھ ہیں دی ون اینڈ اونلی ارتاج بھائی۔ ارتاج بھائی آداب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، اور تمام سننے والوں کو میری جانب سے بھی آداب۔ بہت 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 شکریہ آپ کا، بہت انتظار کرایا آپ نے آتے آتے۔ جی بھائی دیر لگی آنے میں، لیکن شکر ہے کہ ہم آئے تو بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو حضور من، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے ملک کا پرچم ماشاءاللہ سر بلند ہوا ہے، اور قومی ترانہ گونجا ہے میدان میں، ہواؤں میں، اور 206 ممالک نے اس کو سنا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ کیسے خوشی منا رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ارتاج بھائی؟ میری خوشی کی تو انتہا نہیں ہے، آپ خوش لگ رہے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے احسن کہ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی میں تو عجیب سا ہی ہو گیا، عجیب سی کیفیت۔ آپ غور کیجئے کہ میں نے جو ہے دھلے ہوئے برتن 3 بار دھوئے اور لگا ہوا ویکیوم 2 بار کیا، اور بات اگر یہاں ختم ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بیگم صرف یہ دکھانے کے لیے لے کے آئی تھی کہ یہ دیکھیے یہ ایم کے کا بیگ مل رہا ہے، اور ہم نے نہ جانے جذبات میں آ کے وہ آرڈر دے دیا۔ تو ہمیں تو بہت بڑی چپت لگی ہے، لیکن ٹھیک ہے جی، ہمارے بھائی ارشد صاحب جیت گئے، اور کیا خوبصورت انہوں نے کھیلا ہے۔ اور یہ بات تو ایسی ہے کہ مدتوں یاد رہے گی۔ اور 14 اگست سے پہلے آپ صحیح کہہ رہے تھے بھائی، میں مان گیا آپ کو بھائی، آپ تو جوتشی نکلے۔ ارتاج بھائی ایک چھٹی حص ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ہوگا، کچھ تو ہوگا، اور اس بار الحمدللہ ایسا ہوا کہ میں فقید المثال جو طریقے سے استقبال ہو رہا ہے اس وقت، وہ پہنچ بھی چکے ہیں پاکستان۔ تو بہرحال ہر طریقے سے، لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی ارتاج بھائی، ایک بات ثابت ہو گئی، اور وہ یہ کہ الحمدللہ ہم باقاعدہ گولڈ میڈل لیا، لیکن لمبی لمبی پھینکنے میں اس کا مطلب ہے ارتاج بھائی پاکستانی سب سے آگے۔ کیا کہتے ہیں ارتاج بھائی؟ اب لمبی لمبی پھینکنے والوں کے ساتھ تو آپ نہیں ملا سکتے، موازنہ آپ نے غلط کیا ہے بھائی۔ وہ جو پھینک کے آیا ہے کچھ جیت کے آیا ہے۔ ہمارے یہاں سے تو جو پھینک رہے ہیں وہ صرف پھینک رہے ہیں، اور کبھی یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک رہے ہیں، کبھی وہاں سے اٹھا کے یہاں پھینک رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو اندر پھینک رہے ہیں اور وہ باہر بھی نہیں آ رہے۔ تو اس سے موازنہ کرنا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، لیکن بہرحال خوشی کا موقع ہے۔ 14 اگست کا پروگرام ہے، دوسرا ہمارا یہ جو ہے ایپیسوڈ ہے، اس حوالے سے قسط ہے اس پہلے پروگرام کا حصہ جو کہ ہم پہلے کر چکے تھے۔ خوشی اس بات کی ہے احسن کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، میں دل سے خوش ہوں، اور میں باہر رہتا ہوں آپ کو پتا ہے کینیڈا میں، تو جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ مزہ تب آیا جب ہم نے جو ہے جتن بھائی کو کہا جتن بھائی ہم جیت گئے، اور جتن بھائی نے پیٹھ ہم سے موڑ لی۔ ہمارے بہت سے ہندوستانی دوست ہیں، میں نے کہا جتن بھائی کیا بات ہے، خیر پھر بہرحال جتن بھائی نے کہا بھائی مبارک ہو بہت بہت، اور ہم نے بھی جتن بھائی کو مبارکباد دی۔ چاندی کا تمغہ انہوں نے بھی جیتا، سونے کا ہم نے جیتا، چاندی کا انہوں نے جیتا۔ جی واہ، سونا چاندی ہو گئے۔ سونا چاندی سے مجھے پروگرام سونا چاندی یاد آ گیا، لیکن بہرحال آپ کو ایک دفعہ پھر پوری قوم کو مبارک ہو، پوری قوم، کراچی سے لے کر خیبر تک۔ یہ کم از کم یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ارتاج بھائی کہ ہم نے ہوش میں اپنے اور اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ منظر دیکھ لیا کہ ہمارا پرچم 206 ممالک کے درمیان سربلند ہو رہا ہے، قومی ترانہ بج رہا ہے ایک ایسے میدان میں جہاں پر دنیا بھر کے لوگ موجود تھے۔ تو یہ کتنے وقار کی بات ہے، کتنی عظیم کامیابی ہے ایک ایتھلیٹ کے لیے، اور جس طریقے سے ایک عام ایتھلیٹ کا استقبال کیا گیا ہے، یہ تو مثال نہیں ملتی ایسی، تو یقینی طور پہ ہر پاکستانی کے لیے بہت بڑی مثال ہے، بہت بہت خوشی کی بات ہے، بہت۔ اس میں تو آپ کو بھی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ الطاف بھائی آپ نے بات کی کہ ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے خوشی منائی ہے، یہ تو ایک الگ ہی واقعہ لگ رہا ہے مجھے۔ آپ تو مجھے زیادہ خوش و خرم لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ ہی لگ رہے ہیں، مطلب ماشاءاللہ کینیڈا میں بیٹھ کے۔ جی زیادہ خوشی کبھی کبھی جو ہے وہ مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ارشد ندیم کی، اور پوری دنیا سے مبارکباد وصول ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، ایسا کارنامہ انجام دیا ہے اتنی مدت کے بعد، اور پھر پاکستان کو یہ خوشی
ایسے موقع پہ ملی ہے احسن، جب ہم ہر طرف دیکھتے ہیں مایوسی ہے، نا امیدی ہے. یہ روشنی کی کرن ہے. اس کرن سے پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک امید ہوتی ہے نا، ایک آس. اور پہلے بھی جیسا آپ بات کر رہے تھے، اور پھر ہم نے پروگرام کیا، ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسری کوشش ہے، دوسری قسط ہے اس کی، ہمارے پہلے بے ساختہ پروگرام کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اس میں کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں، کتنا مشکل کام کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، یہ بات تو صرف وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا ہے کارنامہ انجام. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جب ایئرپورٹ لاؤنج سے باہر آئے، ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا، تو وہ جب ان کا گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ایک کافی کابینہ سے لوگ موجود تھے، لیکن جب وہ عام اس وقت چہرے کا جو تاثر تھا ارشد بھائی کا، ارشد نبی، میں تو قومی ہیرو کے طور پہ ارشد بھائی کہوں گا، ارشد بھائی کا، حالانکہ وہ سن 97 کی پیدائش ہے تو ہم سے تو بہت ہی چھوٹے ہیں ارتاج بھائی، لیکن بہرحال قومی ہیرو کے طور پہ ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے. تو لیکن جب وہ عام عوام میں آئے ہیں تو ان کی خوشی دیدنی تھی، وہ ایسے خوش و خرم تھے کہ جیسے باقی ان کو دیکھ کے لگا کہ یار میں کوئی کارنامہ سے انجام دے کے آیا. اور یہ ایک واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے ایتھلیٹس کو اور کھیلنے والوں کو اور جسمانی سرگرمیوں کو عروج ملے گا، اور جو ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال اچھا، اب یہ تو ہم ارشد بھائی کی تو ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال 14 اگست بے ساختہ کی دوسری ایپیسوڈ ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں کیا چل رہی ہے مصروفیت آپ کی، 14 اگست کس طریقے سے آپ منانے کی تیاری کر رہے ہیں ارتاج بھائی؟ ارے آپ نے تو مجھے ایسا پھنسایا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کی ایڈیٹنگ میرے لیے وبال جان بن گئی. یہ سارے کام چھوڑ کے میں اس پہ لگ گیا ہوں. ادھر بیگم کی باتیں، کیا کون سا تیر مارنے والے ہیں آپ بڑھاپے میں؟ کیا شوق ہو گیا آپ کو؟ کیا کر لیں گے آپ اس سے؟ اتنی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی مجھے خدا کے واسطے تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے. نہ تو اس کے اندر کبھی ایڈیٹنگ مجھ سے صحیح ہوتی ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا یہ کام آپ کریں گے، آپ نے میرے پیچھے یہ لگا دیا ہے. اور میں جو ہے نا، اب میں آپ کو کیا کہوں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. خیر، تو اس مشکل سے گزر رہا ہوں میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری مصروفیات ہے، سارے کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں. ہائے ہائے ہائے، اظہار بھی مشکل ہے. تو تو مجھے اس موقع پہ گانا یاد آ گیا، ارتاج بھائی کہ مجبور ہے وہ پلہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بھائی بار ہے، دیکھیں آپ اس کو بار سمجھ کے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو بات چیت کرنے کے عادی ہیں. میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جھنڈے کا اور اس کے اوپر ڈنڈے کا کچھ اس طرح ذکر کیا. ہم ایک چیز اس میں ذکر، کیونکہ ہمارے مختلف حصوں کی بات ہوئی تھی، لیڈران رہنما جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں آپ کے خیالات میں بھی جاننا چاہوں گا، سننے والے بھی جاننا چاہیں گے. ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور پہلے کیا رائے رکھتے تھے، اب کیا ہے؟ جی اتنا مشکل سیاسی سوال کر کے مجھے پھنسا دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ پابندی لگ جائے، میں کسی کا نام لے دوں، ہمارا پروگرام جو ہے شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو جائے. ابھی سے ہی زبان لڑکھڑا رہی ہے. میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، قائد اعظم کی جو محنت اور جو مشقت انہوں نے کی پاکستان کے لیے، ویسی ہمیں دیکھنے کو کم ملی، ہم نے نہیں دیکھی. لیاقت علی خان صاحب شہید، فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، وہ انمول ہیرے، وہ ہم نے کھو دیے. اس کے بعد سے ہم مشکلات کا شکار رہے ہیں احسن. ہم جانتے ہیں یہ بات اچھی طریقے سے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. ہم نے حق ادا نہیں کیا پاکستان کا، پاکستان سے وفا نہیں کی جیسے ہمیں کرنی چاہیے تھی. اور پھر اس وقت کے حالات، موجودہ وقت کے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گزر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، میں پتہ نہیں کیوں اس طرح سے سوچتا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے احسن، کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے، آخری حل ہوتا ہے لڑائی. آخری حل ہمارے یہاں نہ جانے پہلا حل کیوں ہوتا ہے. پہلے ہم لڑتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی حل مل جائے. بھئی ہم لڑتے کیوں ہیں؟ پہلے ہی کیوں نہیں ہم بات کرتے؟ ہم بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں. پاکستان ترقی تبھی کرے گا. مختلف قائدین ہیں، مختلف جماعتوں کے، مختلف جھنڈے ہیں. سوائے پاکستان کے جھنڈے کے سارے جھنڈے نظر آ رہے ہیں. اونچے سے اونچا جھنڈا ہے ہر جماعت کا.
پاکستان کا جھنڈا پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو جو ہے بلند کیا جائے سب سے زیادہ. میرا یہ خیال ہے. ارتاج بھائی یہ تو خیر انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اور یہ ابھی حالیہ دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اتنا بڑا واقعہ، پاکستان کا جھنڈا وہ سر بلند ہوا. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو، میں مرزا کی جانب لانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں 14 اگست کے حوالے سے کچھ سسرالی مصروفیات آپ کی ہوں گی. کچھ پچھلے دنوں بھی تو آپ گئے تھے سسرال کی جانب، وہ کیا کیا اس میں رہے آپ کے معمولات؟ آپ کی روانگی ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا، کیا سلسلہ رہا اس کا ارتاج بھائی؟ ارے وہ تو ایک ایسا واقعہ بھی اس دن ہوا. اصل میں ہوا یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے مختلف باتیں کرتے ہیں. میں گیا تھا اور وہاں پر سسرال میں ان کے ساتھ ہم بیٹھے. ان کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ہم سے. تو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے جیسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہوں. وہاں پہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی سیاست پر. کھانے سے پہلے تقریب کے دوران جو ہے سیاست پہ گفتگو شروع ہو گئی. تو ہمارے جو ہمزلف تھے وہ کہنے لگے خان صاحب نے سب کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، نوجوان بدتمیز ہو گئے ہیں، اور بہت سی باتیں کرنے لگے. اب میں بیٹھا سن رہا تھا اور دل تو چاہ رہا تھا کہ بس کچھ بول دوں. سنتا رہا. اس کے بعد بات ختم ہوئی تو کھانا لگ گیا. کھانا جیسے ہی لگا تو مجھ سے کہنے لگے ہمارے ہمزلف کہ ارتاج ذرا چکن ٹکا تو اٹھا کے دیجئے. اور میں نے وہیں سے چکن ٹکا پھینک کے مارا اور کہا کہ خان صاحب زندہ باد. تو یہ واقعہ ہوا. اچھا یہ پھیکم پھاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا. چلے بہرحال، اور اس کے بعد آپ کا کوئی سفر شاید وہاں آبشار کی جانب بھی ہوتا ہے، نیاگرا آبشار کی جانب آپ وہاں گئے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اور وہاں کیا کچھ تصویری معاملات تھے، اس کا بھی کوئی ذکر کر رہے تھے ہم لوگ، اس کا بھی لوگوں کو بتائیں کیا رہا معاملہ. تو وہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ نائگرا ہم گئے. یہاں پہ گورے جو تھے وہ نائگرا آبشار کو دیکھنے آئے ہوئے تھے. دیسی گوروں کو دیکھ رہے تھے اور میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اس قدر دور آنے کے بعد بھی گوروں کو دیکھ رہے ہیں، اور گوروں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گرمی میں. ہم تو نہیں دیکھتے گوروں کو گرمی میں، اللہ جانتا ہے گناہ ملتا ہے. میں تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں باخدا. وہاں یہ منظر تھا. اب اس میں کیا بات آپ کو میں بتاؤں مزید. یہ والا واقعہ ہوا. تو کینیڈا کے اندر آپ جب وہاں موجود تھے تو آپ نے یہ بھی تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یار وہ کچھ تصویر کو لینے کے لیے آیا، اور آپ نے اس کے جواب میں کوئی جواب دیا جس کا بھابھی صاحبہ اس کو برداشت نہیں کر سکی. وہ بھی تو کوئی قصہ ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ ساری باتیں پوچھ لو مجھ سے. اگر آواز چلی گئی نا میں پھنس جاؤں گا گھر کے اندر. بھائی بات یہ ہے، ایسے اتنے سارے واقعات ہیں، میں بتانے پہ آ گیا تو یہ ایپیسوڈ تو مجھے لگتا ہے کتنی لمبی ہونے والی ہے. ہاں، مختصراً یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر. جب کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ یہ کام کر دیں. بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں. تو وہ جو گوری تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی، میں اپنے بیگم کے ساتھ کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگی اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کی تصویر لے سکتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی. میں نے کہا کہ اگر بیگم آپ کے ساتھ میری تصویر لے لیں تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی. تو یہ والی بات تھی بھائی. اس کے بعد کیا ہوا وہ مت پوچھنا مجھ سے. نہیں نہیں نہیں، وہ میں نہیں پوچھوں گا، وہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. اور کیونکہ جو بربادگان ہے، بربادگان کا ستارہ میں نے پہلے قسم بے ساختہ کی استعمال کیا تھا، اس کو ضرور سنیے گا اور اس میں سمجھیے گا کہ برباد. تو ان کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو کی اس کی اپنی نمائندگی کرتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں طالب علم. بہرحال واپس آتے ہیں اپنے گفتگو. تو یہ فرمایا آگے کہ اب میں نے جو جھنڈے کا لگایا تھا، کو سلسلہ جھنڈیاں لگانے کا سلسلہ ہو رہا ہے ارتاج بھائی. آپ نے پہلے بھی کہا کہ بھائی جھنڈیاں کم لگاؤ، پاکستان کی طرف توجہ دو، لیکن نئی نسل کو، آنے والے بچوں کو پاکستان کی محبت دل میں جگانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایسے عوامل کرنے پڑتے ہیں نا. تو جھنڈیاں کتنی لانی ہوں گی ہمیں ارتاج بھائی؟ کوئی 2-3 کلو کافی ہوگی لانے کے لیے، یا کچھ زیادہ ہو جائیں گی؟ جھنڈیوں پہ ٹیکس تو نہیں لگا دیا حکومت نے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار ٹیکس لگا دیا اور جھنڈے اور جھنڈیاں جو ہیں آپ کم لگائیں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور ایک وقت تھا، آپ نے یہ ذکر کیا تو میں اپنے پرانے وقت میں پہنچ گیا. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کس طرح سے لوگ جھنڈیاں لگاتے تھے. اس کے دروازے بنتے تھے باقاعدہ، ناریل کے درخت لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو گلیاں ہوتی تھیں اس میں لوگ بہت ملی نغمے ہوتے تھے. کتنے خوبصورت، اور وہ کتنے اچھے پروگرامز ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے وہ معین اختر بھائی مرحوم کسی کی ہوسٹنگ کر رہے ہوتے تھے، میزبانی کر رہے ہوتے تھے. کہیں جو ہے
انور مقصود صاحب ہوتے تھے، کہیں امجد اسلام امجد صاحب ہوتے تھے مرحوم، عمر شریف بھائی مرحوم. اتنا خوبصورت وہ کوئی وقت تھا جسے یاد کرنے کے بعد کبھی کبھی تو دل یہ چاہتا ہے احسن کہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے وہ وقت، ہم سب بھول جائیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایک مدت ہو گئی ہے لوگوں کو ہنسے ہوئے، ویسا جیسے پہلے ہنستے تھے کھل کھلا کر. میں تو خیر شادی کے بعد بھی نہیں ہنس سکا، شادی کے بعد سے ہی جو ہے بس میں ذرا دبی دبی ہنسی نکلتی ہے میری، گھٹی گھٹی سی. ہاں، یہ گھٹن کا احساس تو عالمی طور پر ہے، اس میں کوئی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس میں بلا رنگ و نسل تمام بربادگان شامل ہے. اچھا بہرحال ارتاش بھائی، یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ناموں کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو پہچان تھے نا ہماری، یہ تو پہچان تھے، کیا مطلب پہچان ہے ہماری. معین اختر بھائی، عمر شریف، ظریفانہ جملوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں. کسی بھی محفل کو کشتے زعفران بنانے میں آپ یقین کیجئے کہ آج بھی ان کے ہم ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بے ساختہ ہنستے ہیں. اور یہی جو معاشرے کی گھٹن ہے، اس میں ان جملوں کا، اس طرح کی ویڈیوز کا، اس طرح کے فقروں کا بہت حصہ ہوتا ہے ان مکالموں کا، جو کہ اس گھٹن کو کم کرتے ہیں. تو بہت کمی ہو گئی ہے مکالمے کی، مکالمہ کم ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے ارتاج بھائی ہر جگہ پہ. صحیح کہہ رہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس کو کیسے مکالمے کو آگے بڑھائیں ارتاج بھائی؟ مجھے نہیں بلاتے ہیں آپ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں انتظار کرتا رہتا ہوں، نشستوں میں ہو رہا ہوتا ہوگا ٹویٹر پہ، اس وقت یاد نہیں آتا میں آپ کو، بس اس کا حل پوچھنے لگ گئے مجھ سے آپ. خیر ٹھیک ہے، یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے اس پر. آپ نے جو بات کی ہے کہ پہلے کس قدر خوبصورت انداز میں جو ہے پروگرام ہوا کرتے تھے، کتنے اچھے انداز میں گفتگو ہوتی تھی، کتنی معیاری گفتگو ہوتی تھی، اخلاقی اعتبار سے کتنی مضبوط گفتگو ہوتی تھی، لوگ سیکھتے تھے، بولتے تھے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دور اب واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن کم از کم اس کو یاد کرنے کے لیے اس طرح سے کچھ کیا جائے. میں خود بہت جو ہے اچھا محسوس کرتا ہوں جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں. سلیم ناصر بھائی مرحوم، انکہی کے، آنگن ٹیڑھا، یہ ایسے شاندار ڈرامے، دھوپ کنارے، تنہائیاں، کرن کہانی، جمشید انصاری مرحوم بھائی، کتنا خوبصورت بولنے والا ان کا انداز، کیسے کردار، کتنے شاندار. مدتوں یاد رکھے جائیں گے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کو لوگ یاد رکھیں گے. تو ایسے ہی ہو سکتا ہے احسن کہ ان کو دہراتے رہیں آپ بھی اور میں بھی، اس سے بہتری آئے گی. صحیح فرما رہے ہیں. اور میں نے مکالمے کی بات کی، تو مکالمہ ایک ایسی قوت ہے جس سے دو اذہان، دو لوگ بیٹھ کے آپس میں، یا دو گروپس آپس میں بیٹھ کے اپنی بات دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو قائل کر لیتے ہیں یا قائل ہو جاتے ہیں. اور اس کی کمی میرا خیال ہے کہ اب نئی نسل اس کو انشاءاللہ ہماری کوششوں سے، ہماری جو صحیح ہوگی اس سے انشاءاللہ اس کو پورا کرے گی. چلے، اچھا، یہ ایک آخری بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے. ملی نغموں پہ بات کرنا چاہتا تھا تاج بھائی. جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، نئے ملی نغموں کا رجحان کم ہو گیا ہے. آج بھی ہم انہی اسی موسیقیت کو، انہی خوبصورت ملی نغموں کو سنتے ہیں جو کہ ایک 80 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں بنائے گئے. سونی دھرتی، جیوے جیوے پاکستان، خیال رکھنا، اور بے شمار ماؤں کی دعا پوری ہوئی، اور بے شمار یہ میرا وطن، پاک وطن، اے وطن، اس طرح سے بے شمار ایسے میری نغمے ہیں. آج بھی ہم انہی کی گونج سنتے ہیں. مہندی حسن خان صاحب کے گائے ہوئے ایسے خوبصورت میری نغمے، پھر ان سب کا جو بیتاج بادشاہ، دل دل پاکستان، جنید جمشید بھائی مرحوم کا گایا ہوا خوبصورت نغمہ. تو آج بھی ہم انہیں نئے نغمے کیوں نہیں بن پا رہے؟ نئے ایسے میری نغمے عوامی طور پہ کیوں مقبول نہیں ہو پا رہے؟ کیا ان میں، ہمارے اندر کیا ٹیلنٹ کم ہو گیا ہے، یا ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہا؟ وہ کیا ہم پرانے دور کو ہی زندہ رکھ، کیا وجہ کیا ہے؟ ہم ایسے اچھے میری نغمے کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ جی ارتاج بھائی. اچھا احسن، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا اختتام کریں گے تو میری آپ سے فرمائش ہے کہ کوئی اچھا سا ملی نغمہ جنید بھائی کا، جسے آپ نے کہا، وہ اختتام میں آپ سنائیے گا. اور اس کی بنیادی وجہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جذبہ ویسا نہیں رہا، ہمارے جذبے میں کمی آ گئی ہے. پاکستان سے محبت جیسے ہم کیا کرتے تھے اب ویسی نہیں رہی، یا تو شاید حالات کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اتنے پس گئے ہیں. ہر طرف جو
نفسہ نفسی کا عالم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں لوگ ہیں، وہ بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نوجوان جو ہیں ان کے بہت اچھے گانے ہیں، بعض دفعہ شاعری اچھی نہیں ہوتی، بعض دفعہ موسیقی اچھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے، اور امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ۔ بہت جلد پاکستان جو ہے ترقی کی سیڑھی پہ گامزن ہوگا، ترقی کے راستے پہ چل رہا ہوگا، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت جلد ہوگا۔ پاکستان کے وہ قومی نغمے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ رہے ہیں، ایسے ایسے پرانے سہیل رانا صاحب کے دور کے، ہم بہت بچے ہوا کرتے تھے، چھوٹے تھے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ آپ بھی بچے ہوا کرتے تھے، بھائی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ مکالمہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، میں بھول گیا تھا، فوراً یاد آ گیا مجھے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیگم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بیگم کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے، نہ مقابلہ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی ارتاج بھائی، تقابلہ ہو سکتا ہے، اگر مقابلہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنی تو گنجائش رکھیں، کچھ تو مطلب ہمیں گنجائش پیدا کرے پروردگان کے لیے۔ باولا ہو سکتا ہے، باولا، بس اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں پیدا کر رہا کوئی گنجائش۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ارتاج بھائی، چلیں ایک آخری بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اس پروگرام کا خاتمہ ہم انشاءاللہ دل دل پاکستان کے نغمے پہ ضرور کریں گے، کچھ میں گنگناؤں گا، لیکن ایک دفعہ پھر آپ سے میں گزارش کروں گا، ایک خوبصورت سا، اچھا سا، منموہنا سا پیغام پاکستانیوں کے لیے، جو بھی جہاں جہاں ہمیں سن رہا ہے، ان سب کے لیے، ارتاج بھائی۔ بھائی، ایک جیسے ہم جاتے ہیں ٹویٹر کی نشستوں میں، ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کا مختلف جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گفتگو کے جو آداب ہیں وہ قائم رہنے چاہیے۔ آپ کا اختلاف اپنی جگہ، آپ غلط اختلاف کرتے ہیں یا صحیح اختلاف کرتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جب آپ گفتگو کریں تو یہ خیال رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، اور ہمیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، میری خواہش ہے، اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تمام پاکستانیوں کے لیے، جیسے آپ سوچتے ہیں میں سوچتا ہوں۔ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پاکستانی سے جب آپ پوچھیں گے تو اس کی کیفیت بالکل ایسی ہی ہوگی۔ ارشد ندیم بھائی نے جب یہ جیتا مقابلہ، جب گولڈ میڈل ان کو ملا، تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ جو کیفیت باہر پاکستان سے موجود لوگ ہیں ان کی کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی یاد رکھنا چاہیے، اور خوشی کا موقع ہے۔ خاتمہ مت کہا کریں، آپ کے خاتمہ کرتا ہوں، آپ کے اختتام کرتا ہوں۔ خاتمہ سے جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے، میرا سارا ذہن وہاں چلا جاتا ہے بیگم کی طرف۔ تو آپ سنائیں نغمہ بھی، اور اس کے اختتامی جو ہے کلمات بھی ادا کریں، پھر انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ احسن۔ جی ارتاج بھائی، اور سننے والوں، جو جہاں سن رہے ہیں، اس نغمے کے بعد بغیر کوئی آخری کلمہ ادا کیے ہوئے میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، یعنی کہ آج کے ایپیسوڈ کا، بے ساختہ کے ایپیسوڈ نمبر 2 کا، یوم آزادی کے حوالے سے، پھر 14 اگست، نغمہ وہی جو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے، ہر پاکستانی اس کو دل سے سنتا ہے، گاتا ہے، اور یہ وہ نغمہ ہے جو بلا میں شک و شبہ، اگر پاکستانی قومی ترانے کے بعد کوئی نغمہ سنا جاتا ہے تو وہ یہی ہے، اور یہ آپ سب کے فار ایوری پاکستانی فرام دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ۔ گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، ہو ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، ہو دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، میں بھی ہوں پاکستان، تو بھی ہے پاکستان، بولو بولو پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، زور سے بولو پاکستان، ذرا چیخ کے بولو پاکستان، میرے دل میں ہے پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں
جاں پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ سب سننے والے. آپ کے لیے ایک دفعہ پھر بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. پاکستان زندہ باد.